پاکستان تحریک انصاف کے اندر نا شور و غل پیدا کر دیا ہے، تھرتلی مچا دی ہے کہ بھئی وہ ہے کی کہتا ہے۔ عمران خان صاحب کا معافی نامہ ہے اور عمران خان صاحب نے معافی مانگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت ہی قریبی سمجھے جانے والے ایک یوٹیوبر نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ کیا عارف الوی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ اگلے انتخابات جو ہیں وہ عمران خان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک ایکسکلوسیو خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ویلاگ ہم لوگ پچھلے ایک دو دن میں ذرا کر نہیں سکے، صحیح طرح ٹائم نہیں تھا، کچھ یہ وجہ بھی تھی۔ پھر کل ایک انٹرویو بھی ہم نے ریلیز کیا تھا جس کی وجہ سے ذرا تھوڑا سا گیپ آ گیا، تو اب جو ہے وہ سلسلہ دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ بہت سی خبریں پچھلے 48 گھنٹے میں اکٹھی ہو گئی ہیں اور وہ ساری خبریں جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ایک ایکسکلوسیو خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر۔ تو ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے۔ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا یہ خبر، میں نے آپ کو ایکسکلوسیو خبر جو ہے وہ کہاں پہ دینی ہے اور کس کے بارے میں دینی ہے۔ بہرحال خبریں جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب کا ایک مبینہ معافی نامہ جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے میں سوشل میڈیا کے اوپر بڑا سرگرم رہا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ کیا عارف الوی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جیل کے اندر؟ کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہوا، 7,72,000 سبسکرائبرز تک اب ہم تقریباً پہنچ چکے ہیں، اور ناؤ وی آر جسٹ اباؤٹ 28% اوے فرام آر ٹارگیٹ 8 لاکھ سبسکرائبرز کا۔ ماشاءاللہ بڑی تیزی سے ہم اس طرف جا رہے ہیں، تو آپ بھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا، اور بیل آئیکن پریس کیجئے، آل ویڈیوز کو پریس کیجئے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے لائک کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کیجئے گا۔ سب سے پہلے ذرا میڈیا سے ریلیٹڈ خبریں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور 3 خبریں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے میڈیا سے ریلیٹڈ۔ ایک تو جناب ہرمیت سنگھ، یہ وہ اینکر پرسن ہے جنہیں آج سے چند ہفتے پہلے پبلک نیوز سے برخاست کر دیا گیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک فیک نیوز دی تھی۔ شازیہ مری صاحبہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، اور وہ فیک نیوز تھی کہ جی ان کے گھر سے پتہ نہیں کتنے ارب روپے جو ہیں وہ ریکور ہو گئے ہیں، پتہ لگ گیا ہے اس کا۔ تو بعد میں انہوں نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا، معذرت کی تھی انہوں نے، ان کو ایک قانونی نوٹس بھی بھیجا گیا تھا شازیہ مری صاحبہ کی جانب سے، لیکن معاملات کو سیٹل کروانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح سیٹل ہو جائیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ ہرمیت سنگھ کو جو ہے وہ پبلک نیوز کے اوپر دوبارہ نوکری کے اوپر رکھ لیا گیا ہے، ان کی واپسی ہو گئی ہے وہاں پہ۔ میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایکچولی ہرمیت سنگھ کو جو ہے وہ شروع سے ہی جب یہ ایشو سٹارٹ ہوا تھا تبھی کہہ دیا گیا تھا کہ ذرا تھوڑا سا بیان بازیاں کرنا بند کریں، یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا، لیکن معاملہ خراب ہو گیا کسی وجہ سے۔ چلیں، اب ایشو اگر ریزالو ہو گیا، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، معافی بھی مانگی ہے انہوں نے، اور شازیہ مری صاحبہ نے بھی معاف کر دیا ہوا ہے، اور اس لیے اب ان کی نوکری بھی واپس بحال ہوگی۔ سو ایوری تھنگ، وہ جسے کہتے ہیں نا آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، تو اچھی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے۔ لیکن ایک اور جو بری خبر ہے، ایک اور میڈیا سے ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد سے صحافی خالد جمیل، جن کو پچھلے دنوں گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کی کسی ٹویٹس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، جو بیسکلی ABN نیوز ایک نیا چینل ہے، اس کے بیورو چیف ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، FIA نے ان کو گرفتار کیا تھا، تو ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور وہاں پہ FIA نے ان کا مزید جسمانی ریمانڈ مانگا۔ ان کا پہلے جسمانی ریمانڈ دیا جا چکا تھا، وہ جو کمپلیٹ ہوا تو ان کو دوبارہ وہاں پہ پیش کیا گیا، تو جسمانی ریمانڈ دینے سے جج صاحب نے، مجسٹریٹ نے انکار کر دیا، اور جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ تو اس سے پہلے 2 روز کا جسمانی ریمانڈ ان کا منظور ہوا تھا۔ اب ان کے تحت جو ہے وہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ جو ہے وہ ان کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ پوری صحافتی برادری، اور میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ناانصافی ہے کہ آپ کسی جرنلسٹ کو اس طرح اریسٹ کریں۔ اٹ از ایبسلیوٹلی کنڈیمنیبل کہ ایک صحافی کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ اس طرح ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری خبر جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے منسلک اور مطلب ان کے بہت ہی قریبی سمجھے جانے والے ایک یوٹیوبر، میں بس اسی کوڈڈ لینگویج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ بڑے منسلک رہے ہیں، بڑے قریبی ان کے مراسم رہے ہیں، ان کو آج سے تقریباً 4 دن پہلے نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ وہ بھی ایک ٹیلی ویژن چینل میں کام کرتے تھے، تو ان کو بھی وہاں سے نوکری سے جو ہے وہ برخاست کر دیا گیا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق ان کو نوٹس دے دیا گیا ہے 1 مہینے کا، اور ابھی تک یہ میڈیا کے اوپر خبر نہیں آئی۔ نام میں جانتا ہوں لیکن ضروری نہیں ہے ان کا نام لینا۔ تو خبر میرے پاس کنفرم ہے کہ ان کو اس نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی جو ہے وہ کافی لوگوں کی چھانٹیاں وغیرہ جو ہیں وہ ہوں گی، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں۔
تو یہ بھی اسی فلو کے اندر جو ہے وہ گئے ہیں، ان کو بھی اسی کے اندر جو ہے وہ فارغ کیا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں اور ان کو جاب شاپ وغیرہ جو ہے وہ مل جائے. میرے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے نام لینے کی. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ارشد جاوید نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے دائر ضمانتوں کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا. پی ٹی آئی کی خواتین کے لیے یہ بہت اچھی خبر آئی. بڑی دیر سے اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی، اور جو خواتین جن کو یہ ضمانت کے اوپر رہائی ملی ہے وہ ہیں صنم جاوید، جن کے والد صاحب کے ساتھ ہم نے ایک پورا انٹرویو بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا آج سے چند ہفتے پہلے، اور بڑی تفصیل سے ان کے والد صاحب نے جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز بتائی تھی. تو صنم جاوید کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے. روبینہ جمیل، افشاں طارق، عاشمہ شجاع، شاہ بانو، سید فیصل اختر، ان سب کی ضمانتیں جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہیں. عدالت نے قاسم علی حسن، مبین قادری، ان کی بھی از گرفتاری درخواست سے ضمانت منظور کر لی ہے، اور 1 لاکھ روپے کے مچلووں کے عوض جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا ہے. روبینہ جمیل اور صنم جاوید سمیت دیگر ملزمان نے مقدمے میں بغاوت کی دفعات شامل ہونے پر دوبارہ ضمانت کی درخواست دائر کی تھی. البتہ عدالت نے جو ہے وہ عالیہ حمزہ، جو پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ MNA ہیں، خدیجہ شاہ، ان سمیت 55 ملزموں کی ضمانت پر رہائی کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں. تو چند خواتین کے لیے اچھی خبر ہے. اگر آپ کو یاد ہو جو آخری ویلاگ میں نے کیا تھا، میں نے اس کے اندر آپ کو کہا تھا کہ خدیجہ شاہ کے لیے میرے پاس کوئی اچھے سگنل نہیں آ رہے، اور وہی ہوا ہے کہ خدیجہ شاہ کا جو معاملہ ہے وہ ویسے ہی پھنسا ہوا ہے، ان کو جو ہے وہ رہائش نہیں ملی. عالیہ حمزہ کے شوہر حمزہ ملک، انہوں نے ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے چند باتیں کی ہیں عالیہ حمزہ کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ جس وقت عالیہ کو گھر سے لے کر گئے، ہماری 13 سال کی بیٹی اور دوسری بیٹی کے سروں پر بندوقیں تھیں. ان پر بھی یہی چیز گزری ہے جو اس بچے عمار فاروق، وہ جس کے چاچا کا ہم نے ابھی انٹرویو کیا تھا، انہوں نے کہا جو اس بچے پر گزری ہے، ان کے ہاتھ پہ بندوقیں تھیں اور اسی ماحول میں لے کر گئے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ بچوں پر کیا گزری ہوگی. عالیہ کو ضمانت کا حق نہیں دیا جا رہا، اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں. شروع میں عالیہ پر بہت سختی بھی کی گئی اور جیل میں اچھے حالات میں بھی نہیں رکھا گیا، چھوٹے سیل میں رکھا گیا تھا. پھر اس کے سر پر شدید چوٹ لگی تو ان کو میڈیکل تو کیا فرسٹ ایڈ بھی نہیں ملی وہاں پر. شروع کے 1-1.5 ماہ میں ایسا ہی تھا. اب تھوڑا سا بہتر ہے کہ کوئی دوائی چاہیے ہو تو مل جاتی ہے، اور ہماری ملاقات بھی ہوتی ہے. پیر کے روز بچوں کی بھی ملاقات ہوتی ہے. 10 مئی کو شام 5 بجے 3 ویگو گاڑیاں ہمارے گیٹ پر آئیں اور اہلکار گیٹ سے اندر آئے. پولیس اہلکار بھی تھے، وردی میں اور سادہ لباس میں بھی تھے. وہ عالیہ کو ساتھ بھی لے کر گئے اور گھر میں سیڑھیوں سے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے، اور اس کی آنکھوں پر چوٹ بھی آئی جو اب تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے. اس کو ایک آنکھ سے دھندلا نظر آ رہا ہے. ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ نے کہا کہ پریس کانفرنس کرو اور چھڑاؤ اپنی جان؟ تو انہوں نے کہا کہ عالیہ نے اس قسم کی کسی بھی آفر سے صاف انکار کیا. عالیہ حمزہ جیسی بہادر خواتین کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. تو یہ عالیہ حمزہ کے ہسبینڈ نے جو ہے وہ یہ انٹرویو دیا ہے اور ساری رودات جو ہے وہ سنائی ہے. اچھا جی، اب آ جائے عمران خان صاحب کے اس مبینہ معافی نامے کے اوپر. کہانی یہ ہے کہ جناب یہ پچھلے 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے کے اندر یہ ایک معافی نامہ جو ہے، ایک ڈاکیومنٹ ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل ہونا شروع ہوا. اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کا یہ معافی نامہ ہے اور عمران خان صاحب نے معافی مانگی ہے. یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کے لیے. اس میں لکھا ہے جی معافی نامہ. سب سے پہلے تو اوپر پارٹی رہنما عباد فاروق کے کم سن بیٹے کی رحلت کا سن کر دل مغموم ہو گیا. میں اہل خانہ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، اللہ انہیں صبر عطا فرمائے. میں 9 مئی کے واقعے کے بعد تحریک انصاف سینئر ممبران سمیت بڑی تعداد میں کارکنان بھی جیلوں میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے رونما ہو گیا. میں بحیثیت پارٹی چیئرمین افواج پاکستان سمیت پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں اور جناب آرمی چیف سے گزارش کرتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث کارکنان کی سزاؤں میں کمی کی جائے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ مستقبل میں پارٹی کا کوئی بھی کارکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا. اور نیچے جو ہے وہ کوئی سگنیچر ہوئے ہیں اور لکھا ہوا ہے عمران خان 21 ستمبر 2023. تو یہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اچھا، اس کے اندر جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی پہلی بات تو عمران خان صاحب اس طرح کی اردو لکھ نہیں سکتے. اب پتہ نہیں اس کو ایز اے کریڈٹ لینا چاہیے یا ڈس کریڈٹ لینا چاہیے کہ نہیں جی عمران خان صاحب کے پاس اردو کے اوپر اتنا عبور ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی اردو لکھ سکیں. تو ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا، کئی لوگوں نے کہا جی یہ عمران خان صاحب کی رائٹنگ ہی نہیں ہے، رائٹنگ کے اوپر بھی جو ہے وہ اعتراض آیا. تیسرا، لوگوں نے کہا جی عمران خان سے معافی مانگ رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک، میرے ذرا اعتراضات اس مبینہ معافی نامے کے اوپر کچھ ڈفرینٹ نوعیت کے ہیں. اس نوعیت کے نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ عام طور پہ جب اس طرح کے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں نا تو ضروری نہیں ہوتا کہ لکھنا آپ نے خود ہی ہوتا ہے.
ایک بات تو ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ شرط نہیں ہوتی کہ آپ نے خود لکھا ہوگا اپنے ہاتھ سے، ضروری نہیں ہوتا. معافی نامے یا اس قسم کے ڈاکومنٹس کوئی اور بھی لکھ سکتا ہے، آپ نے صرف نیچے کگی مارنی ہوتی ہے، سائن کرنا ہوتا ہے اور بعد میں اس کو اون بھی کرنا ہوتا ہے. ایک بات. اچھا دوسری بات یہ اردو، ظاہری بات ہے جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اور لکھے تو ہو سکتا ہے اس کی اردو تگڑی ہو، تو لکھ تو کوئی اور بھی سکتا ہے اور سائن آپ کر سکتے ہیں، یہ بات. لیکن تیسری بات یہ جہاں سے مجھے سب سے بڑا اعتراض آتا ہے اس معافی نامے کے اوپر، وہ یہ ہے کہ جن جگہوں سے اگر اس قسم کا کوئی معافی نامہ ہوگا نا، وہ جہاں سے آنا ہوتا ہے یہ وہاں سے نہیں آیا ہوا، یہ وہاں سے نہیں آیا ہوا. کیونکہ اگر کوئی اس قسم کی چیز ہوتی نا تو اب تک پورے پاکستانی میڈیا کے اوپر ڈک 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 بریکنگ نیوز کر کے ہر چینل کے اوپر یہ چیز چل رہی ہوتی. سو یہ اوتھینٹک نہیں لگتا مجھے، یہ جعلی کوئی معافی نامہ ہے. کسی بھی لونڈے لپاڑے نے بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر شرارت کرتے ہوئے جو ہے وہ لکھ دیا، اور اس کے اوپر اسی طرح عمران خان صاحب کے سگنیچرز ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کئی ایسے ڈاکومنٹس ہیں جس کے اوپر ان کے سگنیچر ہوئے ہیں، آپ اس کو سائن کر کے جو ہے وہ پروپیگیٹ کر دیں. لیکن میں نون لیگ کے لونڈے لپاڑوں کو میں دیکھ رہا تھا، لونڈے لپاڑے ہر جگہ ہوتے رہے نا، تو میں نون لیگ کے لونڈے لپاڑے نے دیکھ رہا تھا، وہ در او معافی مانگ لی معافی مانگ لی. ایسا نہیں ہوتا. چلے نون لیگ کے لوگوں کے لیے ہی ایک خبر میں دے دیتا ہوں. میرے بھائی جب اس قسم کی ڈیلیں ہوتی ہیں نا یا اس قسم کی معافیاں ہوتی ہیں تو وہ جو ڈاکومنٹ کو یو ول نیور ایون بی ایبل ٹو ایون سی دیم. ٹھیک ہے، تاڑے میاں صاحب بھی جڑے نا یہ جی ڈیلاں کر کے باہر گئے نے، ایسے نہیں رکھنا. تو وہ جب پہلے بھی گئے تھے مشرف صاحب کے دور میں بھی، تو ہر ایک کو یہی کہہ کے گئے تھے کہ ایڈی ڈیل کوئی ڈیل نہیں، پورا خاندان سمیت جو ہے بوریا بستر بند کر کے چلے گئے تھے باہر، سعودیہ چلے گئے تھے. اور اس کے بعد ابھی بھی جب لاسٹ جب لنڈن گئے تو کتنا کہہ کے گئے تھے اور کتنی دیر کے بعد آئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پس پردہ ڈیلیں کر کے کیا گئے ہیں. سو اس لیول کے اوپر اگر کوئی چیز ایسی ہونی ہوگی نا تو آپ کو بھنک تک نہیں ہوگی. آپ لوگ بڑے سمجھتے ہیں کہ جناب آپ کے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں سے بڑا کنیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ کب آپ کو ڈچ کر جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں. اچھا چلیں مطلب فار ایگزامپل میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں، آج تک آپ میں سے کوئی ایک بندہ یہ نہیں بتا سکا یا اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکا کہ جی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے کی کیا وجہ تھی. نہیں پتا نا آپ کو، آپ بیٹھ کے ویسے کہتے ہیں جی بڑے غریب علاقے سے تھا. نتھنگ آف دا سارٹ. ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ کس وجہ سے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، وہ اس کی بھنک تک نہیں آپ کو ہونے دیں گے، اور نہ کبھی ایکسیپٹ کریں گے اس بات کو. کبھی بھی پبلک ڈومین میں آ کے ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ عثمان بزدار کو کیوں وزیر اعلیٰ بنایا گیا. جب آپ نے پورے کابینہ کی کابینہ اٹھا کے چینج کر دی، چاہے وہ وزیر خزانہ ہو، چاہے وہ باقی اور وزیر اطلاعات ہوں، در آنیاں جانیاں لگی ہوئی تھی تمام منسٹریز کے اندر. ایک بندہ جو اینڈ تک رہا اپنی کرسی کے اوپر وہ تھا عثمان بزدار. تو آپ کو نہیں پتا نا کہ کیا ریزن ہے یا کیا ہوا. اچھا پھر آپ کو یہ وہ لالی پاپ بیچا جاتا ہے جی امریکہ نے سازش کر دی ہماری حکومت گرا دی. نہیں، اصل بات یہ نہیں. اصل بات یہ تھی کہ آپ کے عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رشتہ ناتا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا. سمپل. وہ جو چھتری تھی اوپر وہ ہٹ گئی تھی، بس وہ جو لائف سپورٹ آتی تھی وہاں سے پنڈی سے وہ آنا بند ہو گئی، ختم ہو گئی کہانی. دیٹس اٹ. اتنی سی بات تھی. وہ کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی، اس کے ٹٹس اینڈ بٹس آپ کو جو ہے وہ تھوڑے بہت ملتے ہیں، باقی آپ کو ڈیٹیلز نہیں پتہ لگتی کہ کیا وجہ ہے. سو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا دے آر وے ابو ایوری ون ٹو ایون ایکچولی سی کہ یہ کیوں ہوا ہے. سو اس لیے یہ معافی نامہ جو ہے نا اس میں بہت سے لوپ ہولز ہیں. میں اس کو قطعی طور پہ بالکل بھی نہیں مانتا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہے. دوسری بات یہ کہ جس دن اگر ایسی کوئی ڈیل ہونی ہوگی نا وہ ہو جانی ہے اور آپ کو پتہ تک نہیں لگنا کہ پس پردہ ہوا کیا ہے. کئی مہینوں اور سالوں کے بعد جا کے آپ کو پتہ لگے گا او ہو ایسا انج ہو گیا کام. چلے میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ اس سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ذرا آئیڈیا ہو جائے نا. ابھی تو میں نون لیگ کا ذکر کیا تھا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے. آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب لانگ مارچ کر رہے تھے، یہ وہی لانگ مارچ جو لے کے وہ اسلام آباد پہنچے تھے اور اس کے بعد وہ سینٹورس ٹاور تک آ گئے تھے. آپ لوگوں کو پتہ تک نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کا ایک وفد بیٹھ کے حکومت سے مذاکرات کر رہا ہے پیچھے بیٹھ کے. آپ کو پتہ تک نہیں تھا اس بات کا کہ شاہ محمود قریشی، اسد کیسر، پرویز خٹک، یہ لوگ سارے پیچھے بیٹھ کے اس وقت کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے الیکشن کروانے کے لیے. اور یہاں پہ بیچارے کارکن جو ہیں دے دھڑ نعرے مار رہے سڑکوں سے جا رہے ہیں، پیٹ پیچھے یہ ہو رہا تھا سب کچھ. سو نہیں پتہ لگتا آپ کو. خیر آئی ڈونٹ ٹرسٹ دس. دوسری بات یہ کہ آفیشلی بھی مطلب نعیم حیدر پنچوتا جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جو ہے وہ جاری کیا جس میں انہوں نے مکمل طور پہ اس کو رد کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل غلط ہے. اس ویڈیو پیغام میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اور وہ بھی ایکچولی وہ چیز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں کی طرف سے کافی پروپیگیٹ کی جا رہی ہے کہ عارف الوی صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور بڑی خفیہ قسم کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈیل شیل وغیرہ جو ہے وہ شاید کوئی ڈھونڈی جا رہی ہے. عارف الوی صاحب کی اگر کوئی ملاقات ہوگی نا تو اس کا بھی لگ پتہ جائے گا، کیونکہ پریزیڈنٹ کی جب موومنٹ ہوتی ہے نا، اگر وہ اسلام آباد سے اٹک جیل جائیں گے یا اٹک جیل میں انٹری ہوگی
تو یہ چیز چھپانا بڑا مشکل کام ہے. ایون دو اچھا، بلکہ اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا، آپ کو کیا اس وقت پتہ لگا تھا جب جنرل باجوہ کے ساتھ جو ہے وہ عارف الوی نے ملاقات کروائی تھی عمران خان کی؟ ادھر بیٹھ کے جلسوں کے اندر وہ بیٹھ کے جنرل باجوہ کو دنیا جہان کی گالیاں دے رہے تھے، برا بلا کہہ رہے تھے، ادھر بیٹھ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں انہی کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے. نہیں پتہ لگا تھا نا آپ کو؟ نہیں پتہ لگا. آپ کا لیڈر آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا آپ کے ساتھ، اسی طرح جس طرح میاں صاحب جھوٹ بول کر گئے یہاں سے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ 3 ساڑھے 3 سال لگا کے آ رہے ہیں اگر آ رہے ہیں تو. سو یہ لیڈر لوڈر نہیں بتاتے، یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں بیچ میں سے. تو اس لیے آپ کو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ لیکن اس کو چھپانا بڑا مشکل کام ہے. عارف الوی صاحب والی بات جو ہے اس کو چھپانا بڑا مشکل کام ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کا ایک بیان جو ہے وہ بڑا سوشل میڈیا کے اوپر زینت بنا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگلے انتخابات جو ہیں وہ عمران خان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں، منصفانہ غیر جانبدارانہ انتخابات ہو سکتے ہیں عمران خان کے بغیر. اب یہ جو بات ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر نا وہ شور و غل پیدا کر دیا ہے، تھرتلی مچا دی ہے کہ بھئی وہ ہے کی کہتا ہے عمران خان، اس کا مطلب ہے کہ اگلے الیکشن میں تک بھی عمران خان نے باہر نہیں آنا. اب آج کل جو حالات چل رہے ہیں وہ انڈیکیشنز تو یہی دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے واقعی تب تک باہر نہیں آنا جو صورتحال ہے. لیکن نگراں وزیر اعظم کی یہ بات کہہ دینا، اس سے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے کافی زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے اور کافی زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے کہ نگراں وزیر اعظم نے کیوں کہا ہے یہ بات. اور پی ٹی آئی کی جانب سے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا گیا کہ تحریک انصاف اور چیئرمین عمران خان کے بغیر منصفانہ انتخابات کے حوالے سے نگراں وزیر اعظم کا بیان پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار. نگراں وزیر اعظم کا بیان آئین و جمہوریت اور ملکی مفادات کے حوالے سے ریاستی ڈھانچے میں پائی جانے والی عدم حساسیت کا مظہر ہے. تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی اور وفاقی سطح پر عوام کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے. مقبولیت کے تمام معیارات کے مطابق عمران خان بلا شرکت غیر ملک کے مقبول ترین سیاسی قائد ہیں. نگراں وزیر اعظم کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمران خان یا تحریک انصاف کی شمولیت کے بغیر کروایا گیا کوئی بھی الیکشن غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہوگا، جسے عوام ہرگز قبول نہیں کریں گے. غیر معمولی عوامی تائید کی حامل سیاسی قیادت اور جماعتوں کو مستوی غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقوں سے انتخاب سے باہر کرنے کے نتائج ہمیشہ تباہ کن ہوا کرتے ہیں. دستور، قانون، جمہوریت اور اخلاق نگراں وزیر اعظم کو سیاست و انتخاب پر اثر انداز ہونے کے کسی غیر فطری، غیر جمہوری اور غیر آئینی منصوبے کا حصہ بننے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے. انوار الحق کاکڑ اپنے بیان کی فوری وضاحت کریں اور بطور نگراں وزیر اعظم اپنی حکومت کو جمع تفریق کے شرانگیز منصوبوں سے مکمل الگ کریں. ترجمان تحریک انصاف. تو پی ٹی آئی نے جناب یہ رد عمل دیا ہے یہ انوار الحق کاکڑ صاحب کے اس بیان کے اوپر. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم اورنگزیب اور میاں جاوید لطیف کو انتشار انگیز تقاریر کرنے کے کیس میں 30 ستمبر کو جناب طلب کر لیا ہے. عدالت نے پولیس کی جانب سے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے پر اعتراض لگایا تھا. ملزمہ مریم اورنگزیب اور میاں جاوید لطیف پر تھانہ گرین ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے، تو ان دونوں رہنماؤں کو بھی جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے. اب میرا یہاں پہ یہی سوال ہے کہ جو باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ تقریریں کرنے کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر، تقریروں کے اوپر بھی کیسز بنے ہوئے ہیں بائی دا وے، تو اب ان کے ساتھ بھی کیا یہی سلوک ہوگا؟ مریم اورنگزیب کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی سلوک کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یا چھوڑ دیا جائے گا؟ تو لیٹس سی کہ واٹ ہیپنس. اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاری ہوئی ہے جناب. ضلع باجوڑ میں پولیس اور اینٹی کرپشن نے مشترکہ کارروائی کر کے پی ٹی آئی کے سابق رکن قومی اسمبلی گل ظفر خان کو گرفتار کر لیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر حمید نے کہا ہے کہ سابق ایم این اے کو گھر میں گھس کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے گرفتار کیا گیا. ظفر خان کی اس انداز سے گرفتاری بزدلانہ فیل ہے. تو پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ایک اور گرفتاری ہوئی ہے. اس کے علاوہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے وہ 25 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. آج یعنی کہ پیر والے دن جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہوگی. چیف جسٹس عامر فاروق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کریں گے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے جیل میں سہولیات کی فراہمی اور اڈیالہ جیل منتقلی کی استدعا کر رکھی ہے، تو اس سلسلے میں بھی جو ہے سماعت ہوگی. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سماعت کے لیے جو ہے وہ بھی مقرر کر لیا ہے. یہ وہی کیس ہے جس کی لائیو ٹرانسمیشن آپ نے لاسٹ ٹائم جب پہلا دن تھا چیف جسٹس کا، اس دن آپ نے تمام چینلز کے اوپر دیکھی تھی. تو 3 اکتوبر کو جو ہے وہ دوبارہ اب اس کیس کی سنوائی ہوگی، اور واضح رہے کہ عدالت نے 25 ستمبر تک فریقین سے تحریری ریٹن سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ مانگی ہوئی ہیں اس سلسلے کے اندر. نواز شریف صاحب کی جناب جو ریسنٹ ایک بیٹھک ہوئی ہے جس میں مریم نواز وہاں پہنچ چکی ہیں، شہباز شریف وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، تو اس حوالے سے خبر آئی ہے، لیکن مجھے اس خبر کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. وہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں. اس میں لکھا ہے جی اس بڑی بیٹھک کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر اپنے سیاسی بیانیے پر نظر ثانی سے انکار کر دیا ہے کہ جی میں فوج مخالف
اور باجوہ اور جنرل فیض کو سزا دینی ہے، وہی وہ جو بیان جو ہے وہ اس کے اوپر جی وہ انہوں نے کہا جی نظر ثانی سے انکار کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون میں پہلی مرتبہ مصالحانہ کے بجائے جارحانہ گروپ کی جیت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ نواز شریف نے واضح کیا کہ پارٹی کڑے احتساب کا جارحانہ بیانیہ لے کر ہی انتخابی میدان میں اترے گی۔ نواز شریف نے کہا کہ بات میری ذات کی ہوتی تو اور بات تھی، یہاں بات ملک اور ملک میں بسنے والے کروڑوں شہریوں کی ہے۔ ملک کے خلاف سازش میں جنہوں نے حصہ ڈالا سب کو بے نقاب کرنا چاہیے، سازشی عناصر کو ہر صورت میں قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ نواز شریف کے موقف کی لندن میں موجود لیگی رہنماؤں نے بھی کھل کر حمایت کی۔ شہباز شریف اپنے بھائی کو نرم موقف اختیار کرنے پر قائل نہ کر سکے۔ مریم نواز نے بھی پارٹی قائد نواز شریف کے موقف کا ساتھ دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ ملک کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب کیے بغیر آگے چلے تو ملک کا مزید نقصان ہوگا۔ پاکستان میں پارٹی کارکن بھی سازشی عناصر کے خلاف سخت موقف اپنائے جانے کے حامی ہیں۔ یہ مریم نواز کیمپ کی جانب سے خبر آئی ہے۔ چلیں میں آپ کو جو میری گٹ فیلنگ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ ادھر سے آئی ہے کہ ذرا تھوڑا جا پمپ کرو، ذرا تھوڑا جا کہ نہیں چھڈاں گے ایسی۔ تو یہ جو مولا جٹ موڈ آیا ہوا ہے نا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ صرف انتخابات کے اندر جو ہے وہ ووٹ لینے کی ایک کوشش ہے تاکہ لوگ مہنگائی سے جو لوگوں کا بیڑا غرق ہوا ہے اس وقت اس کو کسی طرح بھول جائیں۔ پٹرول کی ان قیمتوں کی وجہ سے اور بجلی کی ان بڑھتی پرائسز کی وجہ سے جو حال ہوا ہے اس کو کسی طرح بھول جائیں اور اس طرف لگ جائیں جنرل باجوہ جنرل فیض اسی نہیں چھڈاں گے انہوں نے۔ یہ بیسیکلی اسی کی کہانی ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ صاحب نے مسلم لیگ نون کو مشورہ دیا ہے کہ جناب وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل فیض کے خلاف کارروائی کا مطالبہ نہ کریں اور ایسی محاذ رائی سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کی جانب سے دونوں سابق فوجی سربراہان کے خلاف کارروائی کو عملی جامہ پہنانا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ خورشید شاہ نے مرحوم فوجی عامر پرویز مشرف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کیا کسی نے اس شخص کو چھوا جس کو آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت سزا سنائی گئی؟ بعد میں انہیں ہسپتال میں داخل کرایا گیا اور دبئی منتقل کر دیا گیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، پریکٹیکل بات کر رہے ہیں خورشید شاہ صاحب کہ نہ ایسا ہو سکتا ہے نہ آپ کریں گے، کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ آپ میں اتنا تپڑ ہی نہیں ہے۔ یہ تپڑ تب ہوتا ہے جب پبلک شبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو عمران خان جس پاپولیرٹی کے پیک کے اوپر اس وقت وہاں پہ تھا اور اس کے بعد وہ 9 مئی کا واقعہ اور پھر اس کے بعد جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا، نون لیگ نہ تو پاپولیرٹی کے اس پیک کے اوپر ہے اور نہ اس رستے کی طرف چلنے کی ہمت رکھ سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں۔ خیر، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔